أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مذاق چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں. کہہ دو کہ اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں. ان دو آیتوں میں تھوڑی سی ذرا مختصر تفسیر یوں ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، انہوں نے معجزات دیکھے، حضور کے شق القمر کا واقعہ دیکھا، انہوں نے حضور کی معراج کا واقعہ دیکھا، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل فرمایا. قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے جو کہ سراسر معجزہ ہے. اس کی مثال یہ تھی کہ قرآن کی آیت کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ سورہ کوثر کا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 لفظوں کی آیت تھی. جب اس زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا وہ تھا عبور تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اہل لسان تھے، اہل زبان تھے، تو یہ کتاب یہ آیت جو تھی یہ سورہ کوثر سب سے مختصر آیتوں میں سے قرآن کی ایک ہے. اس کو انہوں نے لکھ دیا کعبے کی دیوار پہ، اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، پھر اس کا مقابلہ ہوتا تھا. جو سب سے زیادہ ان کا زبان کا ایکسپرٹ ہوتا تھا، جس کو کہا جائے اہل زبان سمجھا جاتا تھا، وہ پڑھتا تھا. تو وہ آیا اور اس نے پڑھا، اس کو 3 بار اس کے سورہ کوثر کے پاس سے گزر کے گیا. کہتا ھذا لا کلام البشر، یہ انسان کا بشر کا کلام نہیں ہے. یعنی ایک ایسا آدمی جس کو پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان ایسی بات نہیں لکھ سکتا. یہ قرآن کا ایک ادنا سا معجزہ تھا جو کہ کافر سمجھتے تھے، اور یہ بات سمجھ لینا کی بات تھی. اور اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ کوئی غیب کا علم ان کے پاس کیوں نہیں ہے. بھئی غیب اللہ نے دیا تھا حضور کو، حضور کے پاس غیب کا علم عطائی تھا. اللہ کا علم غیب کا ذاتی ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. کسی کو کچھ دے دیں اور کسی کے پاس اپنا ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کل شیء عالم الغیب والشہادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، وہ غیب جب ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم حضور کو عطا فرماتے تھے، جتنا انہوں نے چاہا عطا فرما دیا، جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اتنا ان کے پاس ملا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اپنی رحمت سے جب ان کو آسائش عطا فرماتے ہیں تو وہ پھر ہماری عبادت اور ذکر میں ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے، سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ والے کندھے کے فرشتے کرامن کاتبین، یہ سب لکھ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں. اس کا ذکر ہم پہلے سن چکے ہیں. اور حضور نے فرمایا حدیث میں کہ بندہ صبح اپنی جنت اپنی جہنم اپنے کندھوں پہ لے کے پھرتا ہے. جب نیکی کا کام کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے تو الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ دیتا ہے. اور قیامت کے روز جس کا حساب بھاری ہوگا جن چیزوں میں، وہ پھر اس کی جنت اور جہنم ہوگی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کے ساتھ اپنی جنت کا ارادہ فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. آمین. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں،
اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اس آیت میں کئی باتیں ذکر ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ بڑا لمبا ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب چلنے لگتا ہے نا جنگلوں میں اور جب کشتیوں پہ سوار ہو کر کے چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ کشتیاں پانی پہ چل رہی ہوتی ہیں اور آپ اس میں سوار ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے پیروں سے چلتے ہیں زمین پر، آپ نے دیکھا ہے لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی تو ہے جس نے تم کو جنگلوں اور دریاؤں میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو تم گھومتے پھرتے ہو، اور انسان کو سیر کرنا چاہیے تاکہ اس کا ذہن اور اس کا دماغ اور اس کا جسم اچھا فیل کرے۔ تو یہ ایک ویکیشن جس کو امریکہ میں کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سیر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں اور اس کی توفیق کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، قبل اس کے کہ آپ نہ چل سکیں اپنی ویکیشن لیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو دو قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، ایک وہ پاکیزہ ہوائیں ہوتی ہیں جن سے سوار کو لے کر آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ اللہ خوبصورت موسم میں جب ہم گاڑیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم کشتیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے ریحن طیبن، اور پھر دوسری جو ہے ریحن عاصفن، جو ریحن عاصفن ہے یہ جھٹکے والی طوفانی ہوائیں ہیں جسے ہریکین جس کو کہا جاتا ہے، اور جس سے جان خطرے میں آنے لگتی ہے تو بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میری جان بچا لے، جب بچا کر کے وہ زمین پہ آ جاتا ہے اور اس کی مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہی شرک اور کفر اور بدعت اور حرام شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہاری مثال ہے انسانوں کی، اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال محض سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت کرنے میں صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک مثال دے رہے ہیں کہ کس طرح سے واٹر سائیکل، کس طرح سے پلانٹیشن سائیکل، کس طرح سے لائف سائیکل ایگزسٹ کرتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، اسے مختلف قسم کی حیات، انسانی حیات، جانوروں کی حیات، نباتات کی حیات اور دوسری حشرات جن کو کہا جائے کیڑے مکوڑے، تمام مخلوق جو ہے اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مچھلیوں سے لے کر کے سمندری مخلوق سے لے کر کے سب کے لیے پانی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ہاؤ دا لائف سائیکل جو زمین کی چلتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ جب یہ سبزہ کھیتی میں اگتا ہے تو لہلہاتا ہے تو انسان کو
کتنا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو میری محنت رنگ لائی. اللہ تعالیٰ نے جب کہ زمین کے اندر اس بوئے ہوئے اناج کو زندگی بخشی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایک ایسی ہوا چلتی ہے, یہ اللہ کا عذاب آتا ہے جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں. انسان جو بھی اپنے آپ کو تکبر میں ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی آئیڈا ہیروکین آیا تھا, اس نے کیا ظلم کیا ہے, کتنا شدید عذاب, جو کہ لوئزیانا سے لے کر نارتھ نیو یارک تک کے تمام علاقے میں کتنی لوگوں کی جانیں گئیں, کتنے لوگوں کی سواریاں گئیں, کسی گھر ایک دم جرسی میں آپ نے دیکھا گھر مٹ گئے, بالکل کھیتیاں اجڑ گئیں. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. آپ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی لگا دیں اس کو روک نہیں سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی بات کیا فرما رہے ہیں, اس کو سنیے. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیا کی زندگی کی مثال محض سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا, پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا, یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی, اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں. ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی, اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی. یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہی. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ذکر کی, انسان کو ترغیب دلائی ہے کہ جنہوں نے احسان کیا اور تھوڑا سے زیادہ کیا اور اس احسان کو حسن اور خوبصورتی سے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطْرَةٌ وَلَا ذِلَّةٌ, یعنی اس دن روز محشر ان کے چہرے جو ہیں منور ہوں گے, وہ سیاہی ان پہ نہیں ہوگی یا ان پہ کوئی پسمردگی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون, یہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اگلا حساب جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن جب بھی جنتیوں کا ذکر کرے گا تو جہنمیوں کا اس کے ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے. سنیے اس آیت کو. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں. یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ
فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. ان آخری 4 آیات میں چند چیزوں کی وضاحت کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے احسن الحسنہ و زیادہ تھوڑا سا خوشی سے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا دگنا اور کئی گنا اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر کسی نے برائی کمائی اور برائی کام کیے تو صرف اس کو اتنا ہی عذاب ہوگا جتنا اسے برا کیا, زیادہ عذاب نہیں دیں گے. اللہ رحیم ہے, رحم فرمانے والے ہے. اور لیکن ہاں ان کے اعمال کی وجہ سے ان پہ جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. اور اس کے لیے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ تم توبہ اور استغفار کرتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گناہ تمہارے نیکی میں بدل دیں گے. جب کبھی کوئی برائی کرو حضور نے فرمایا ایک نیکی کر لو تاکہ وہ برائی کو نیکی سے مٹا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر یہ روز محشر مشرکوں کو جمع کیا جائے گا اور جن بتوں کو یہ پوجا کیا جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے, حیات دیں گے, ان کو زندہ کر کے ان کے سامنے کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو گے؟ تو بت بولیں گے ہم تو یا اللہ بے جان مخلوق تھے, ہمارے اندر تو کوئی زندگی نہیں تھی, ہمیں تو کوئی پتہ بھی نہیں تھا, ہم سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے جس کو پوجا یہ جانے, ان کا کام جانے, ہمارا سے کوئی تعلق نہیں. تو جب یہ کریں گے تو بت پرست جو ہے ان کو اپنی ندامت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہم سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان بتوں کو جو کہ ایک مثال کے طور پہ کیونکہ ان کے اندر جان ہوگی نہیں تو بے جان مخلوق ہے, ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے اور ان کے ساتھ ان کے عبادت کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں عمل بت پرستی کا, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ گناہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. یہ کفار سے اس قریش سے کلام ہو رہا ہے لیکن قیامت تک آنے والے کافروں کے لیے یہ بات تمہید ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ. یہ بت بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان تمہارے درمیان کافی ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ تم ہماری پرستش بھی کرتے تھے نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے اس بات کا خیال کیا جائے, اس بات کو فرق کر دیں کہ اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں کسی مرحوم کے لیے یا کسی ولی اللہ کے لیے یا مرحومین کے لیے تو وہ ان کو پہنچتی ہے, وہ ہمیں بھیجتے ہیں. لیکن یہ بتوں سے مانگا جاتا ہے یا ان کو بھیجا جاتا ہے یہ نہ ان کو پہنچتا ہے نہ آتا ہے, کیونکہ یہ مخلوق ہی نہیں ہے. مردے کو سلام پہنچتا ہے اور مردے کے حق میں جب ثواب کیا جائے اس کو ایصال ثواب پہنچتا ہے. مردے کو نماز جنازہ پہنچتی ہے. کچھ لوگوں نے کہہ دیا جی جناب ان کی مثال بتوں کی ہے, تو یہ بتوں کی آیت کو مسلمان مرحومین کے اوپر نہ لگایا جائے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. اس بات کا احتیاط کری جائے. پھر فرمایا کہ وہاں جو اس کے آگے بھیجا ہوں گا اس آدمی اس کے اعمال وہاں پہ اس کو مل جائیں گے. سو اللہ سبحانہ کی طرف سب کو پہنچنا ہے اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے یہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا. اس کے ساتھ میں روکتا ہوں. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, معاف فرمائے. 30 آیتیں پڑھ لی ہیں. اگلے اتوار کو انشاءاللہ پھر 30 آیتوں کا ذکر ہوگا اور جتنی بھی آیتیں ہم پڑھ سکیں سنیں گے اور اس کی تفسیر انشاءاللہ جو میری توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی بیان کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اس ملنے کو, بیٹھنے کو, ذکر کو اور قرآن کے پڑھنے کو, سمجھنے کو قبول فرمائے. آپ لوگ ضرور پریشان ہوتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے, چلے جا رہا ہے آدمی. حقیقت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تھوڑا سا اگر صبر کر لیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جماعت کا اجر بھی عطا فرمائیں گے. میرا خیال ہے جماعت کے لیے جو مسجد جانا چاہتے ہیں جو صاحبان ہیں اگر پہنچ سکے تو پہنچے, ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو, ملنے کو, ذکر کو, فکر
فکر کو قبول فرما. اس میں کوئی لغزشیں کوتاہیاں آمدن صاحباً ہو گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما. شر شیطان, شر انسان, تمام مخلوق کے شر سے پناہ عظیم عطا فرما. صحت کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرما. رزق حلال وسعت و برکت سے عطا فرما. جنت الفردوس الاعلیٰ عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں اپنے حبیب کا قرب و جوار عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں اپنا اور اپنے حبیب کا قرب و جوار عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں جہنم اور جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما. تمام مخلوق کے شر سے اپنی پناہ عظیم عطا فرما. اسلام پہ زندہ فرما, ایمان پہ خاتمہ فرما. ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو اپنا فضل و کرم عطا فرما. کمیونٹی پہ اپنا رحم فرما, انسانیت پہ رحم فرما. تمام انسانیت کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.